ڈاکٹر شادیہ چیمہ یہ بتائیں ان ای میلز میں جو ہمارے پاس ابھی تک آئی ہیں یہ ڈاکیومنٹ تو ملینز کے حساب سے ہیں، ویڈیوز بھی ہیں جو عراق، مڈل ایسٹ ان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے اور لبرلزم کے فروغ کے لیے پاکستان میں اور مسلم ممالک میں پولیو ویکسین کے حوالے سے بھی بل گیٹ کا اقدام اس میں بھی. تو یہ بتائیں یہ جیفری ایپسٹین کو کیا پڑی تھی کہ یہ سارا وہاں پہ ڈرامہ رچاتا؟ وہ اکیلا، وہ تو پپٹ ہوگا، پیچھے اس کے آپ کیا سمجھتی ہیں کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کی جیفری ایپسٹین کی جو کانفیڈانٹ ہے جو اب جیل میں ہے، گیلین اور گیسلین دو پروننسیشن ہے، اس کی فرینچ عورت ہے، اس کی میکسویل، اس کا باپ جو تھا رابرٹ میکسویل، وہ MI6 کا سپائی رہا اور پھر موساد کے لیے کام کرتا رہا، اور ایک حادثے میں اس کی موت ہو گئی، اور جس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ رابرٹ میکسویل جو ہے وہ بڑے مشکوک حالات میں جو ہے وہ ڈوب کے جو ہے وہ مر گیا. تو اس کی بیٹی جو ہے، اس کے بعد یہ ایک 12ویں پاس آدمی ہے ایپسٹین، یہ اس کی بیٹی سے کہیں ملتا ہے، اور یہ تب کسی پرائمری اسکول میں بچوں کو سنا ہے کہ میتھس پڑھاتا تھا، اور اس کے بعد دنوں کے اندر یہ فائنینس ایڈوائزر بنتا ہے، اور اس کے تانے بانے جو ہیں وہ اسی ڈیپ برٹش اسٹیبلشمنٹ سے ملتے ہیں اور موساد سے ملتے ہیں، اور پھر ان کو ایک پورا نیکسس بنا کے دیا جاتا ہے کہ آپ نے ایلیٹ کو کیسے کرنا ہے، اور ایلیٹ جو ہے وہ ساری ہی کیپچر ہو گئی، کوئی ایک ہی ہوگا. ہم انتظار میں ہیں کہ کوئی تو ہو جو ہمیں پتا چلے کہ وہ ایپسٹین فائل میں نہیں ہے. اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کے آئیلینڈ پہ، اور اس کی بہت سی پراپرٹیز تھی، وہاں پہ جایا کرتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایک 12 جماعت پاس آدمی اتنا طاقتور ہو گیا کہ دنیا کے جو سربراہان مملکت ہیں اس سے ایک کال کے فاصلے پہ ہوتے تھے. کبھی وہ کسی جو ہے وہ دو مملکت کے جو ہیں وہ سربراہان کو آپس میں ملوا رہا ہوتا تھا، اور سارا کام وہ صرف اسرائیل کے لیے کرتا تھا. اور اسرائیل جو ہے کیا چاہتا تھا؟ اسرائیل چاہتا تھا کہ اس کی منوپلی نہ صرف یہ کہ ویسٹرن ورلڈ پہ رہے، وہ سب کا سب جو ویسٹ کی ایلیٹ ہے وہ کمپرومائزڈ رہے، بلکہ ہم ویسٹ کی اس کمپرومائزڈ ایلیٹ سے گلوبل ساؤتھ کو ہم جو ہیں اس پہ اپنی منوپلی اور ہیجمنی قائم کیے رکھیں. اور اس سارے کے سارے میں ان کو کمپرومائز کرنے میں ساتھ میں جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایلیٹ ہے یہ ایک کلٹ کو بھی ماننے والی ہے، جس میں چائلڈ سیکریفائس اور چائلڈ ریچول شامل ہیں، جس میں خاص طور پہ یہ بہت سے ایسے ڈاکومنٹ ہیں جس میں اس ایلیٹ کا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ شیرخوار ڈرے ہوئے بچے کے سر کا خون پیئیں گے، مجھے نہیں پتا ہم ٹی وی پہ یہ بات کر سکتے ہیں یا نہیں، کریں تو آپ اس سے کھل جو کے بتائیں. آپ اپنی زندگی آپ کی لمبی ہوگی اور آپ کے پاس طاقت اور پاور جو ہے وہ آئے گی. تو اس میں یہ بہت کم عمر بچے جو ہیں 1 سال کا 1.5 سال کا، اس کو بہت زیادہ ڈرا کے سہما کر اور اس کے بعد اسے الٹا لٹکا کے اس کے سر میں ڈرل مشین سے جو اس وقت امیجیٹ خون نکلتا ہے، اس کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جو کہ خوف سے پیدا ہوتا ہے اور صرف بچوں میں ہوتا ہے، یہ وہ پھر بیٹھ کر پیالوں میں جو ہے اس کو فوراً پینا جو ہے. اس کے بعد زندہ بچیاں جو ہیں، ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں تو شاید ہمارے ناظرین سمجھیں کہ ہم بالغ خدا نہ خواستہ بچوں اور بچیوں کی بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی گناہ کبیرہ، اس سے بھی زیادہ گناہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں 2 3 4 اور پیدا ہوتے ہوئے بچے. ایک لڑکی کی ڈائری جو ہے وہاں سے نکلی ہے جو کہ ڈاؤن سنڈروم کی پیشنٹ بھی تھی، اس کو انہوں نے قید رکھا، تو اس کو یہ بار بار پریگننٹ کرتے تھے، اور پھر اس کا جو نومولود بچہ ہوتا تھا وہ اس کو کاٹ کر اس کی آنتوں میں سے فضلہ نکال کے جو ہے کھاتے تھے ایک ریچول کے تحت. تو اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمیں یہ بتانے والے، اور میں ہر جگہ پہ جب یہ بات کرتی ہوں تو لوگ مجھ پہ اس بات کا اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اس ویسٹرن فیمنزم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس ویسٹرن فلسفیز کی ضرورت نہیں ہے. یا تو ہمیں خود کو سمجھنے کے لیے اپنے ازمز خود بنانے ہیں، یا ہمیں اپنے آپ کو خود سمجھنا ہے، یا ہم اپنے ماضی کو ہی ٹٹول لیں تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری کتابوں کی گرد جھاڑنے کی ضرورت ہے. تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں جی آپ اتنے اینٹی ویسٹرن کیوں ہیں؟ ہم اینٹی ویسٹرن نہیں ہیں، ہم اینٹی ڈی مورلائزیشن ہے. آپ کی موریلٹی کا آپ عالم دیکھیں، آپ انسان ہیں، آپ کس طرح سے خود کو انسان کہہ سکتے ہیں؟ آپ
ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچے اغوا کروانے کے پورے نیٹ ورک کا حصہ ہیں. وہ بچے یا تو کھائے جاتے ہیں یا کاٹ دیے جاتے ہیں یا قید ہوتے ہیں یا ان کے سروں میں ڈرل مشین سے ان کا خون نکال لیا جاتا ہے. اور اب بھی آپ دیکھیں تو یہ سربراہان مملکت کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 وہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان میں سے 50% تو کنسینشول سیکس ہے. وہ کنسینشول ایک 10 سال کی بچی کیا کنسینٹ دے سکتی ہے جس کو آپ نے رسیوں سے باندھا ہوا ہے؟ ایک بچہ جو ہے 5 سال کا آپ کو کیا کنسینٹ دے سکتا ہے جس کو آپ نے اغوا کر کے رکھا ہوا ہے؟ اور اس کے بعد پھر وہاں پہ ایک سپیریئر جین پول بن رہا تھا, جو ایلون مسک کے 14 بچے ہیں وہ بھی تو یہی کہتا ہے نا, میں سپیریئر جین پول یہ لوگ سپیریئر نارمل جین لوگ نہیں ہیں, پول. ان کو انسٹیٹیوشنلائز ہو جانا چاہیے, ان کو پاگل خانے میں جانا جی چاہیے. ڈاکٹر صاحب تو میں چاہیے جی بالکل. ڈاکٹر شادیہ چیمہ, ICMEC اور یونیسیف کی رپورٹ ہے میرے سامنے, دنیا میں ہر سال تقریباً 8 ملین بچے لاپتہ ہوتے ہیں اور ان کا پرپز امریکہ میں 4.5 لاکھ سے 5 سال یہ سیکس اسالٹ کے لیے, ڈارک ویب, نجی نیٹ ورکس کے لیے. برطانیہ میں 1.5 سے 1.25 لاکھ جبری مشقت, منشیات کی اسمگلنگ, بد فعلی, ایڈلٹری, فورنیکیشن. یورپی یونین میں ہر منٹ میں ایک بچہ یعنی سرحد پار کرتا ہے, اور کینیڈا میں بھی, برازیل میں, روس میں جنسی جرائم کے حوالے سے. تو 8 ملین بچے ہر سال جو اس نیٹ ورک کے, دجالی نیٹ ورک کے ہتھے چڑھتے ہیں, تو وہاں پہ ان کی قانون سازی, ان کی ایتھکس, مورل سٹینڈرڈ ڈاکٹر صاحبہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں ان کے مورل سٹینڈرڈ ہیں ہی نہیں. اور ہم بات یہ کر رہے ہیں جی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں انڈیویجولی بہت شدت سے ان کی سلیکٹیو موریلٹی اور ان کی جو سبجیکٹو قسم کی ہیومینٹی ہے اس کو نگیٹ کرنا چاہیے, اور ان کو بتانا چاہیے کہ ہم جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری 7,000 سال پرانی جو ہے وہ تہذیبیں ہیں, اور وہ بہرحال سیولائزیشنز ہیں, وہ تہذیبیں ہیں, انہوں نے ہمیں زندگی کا کچھ نہ کچھ سکھایا ہے, اور ہمیں آرڈر اور کیوس کا فرق پتہ ہے. تمہاری تہذیب جس کو تم سو کال تہذیب کہتے ہو اس ڈیفینیشن پہ بھی پوری نہیں اترتی, وہ کیوس پہ مبنی ہے. ہر بندہ خود ڈیسائیڈ کرے اس نے کیا بننا ہے, وہ لڑکی ہے یا وہ لڑکا ہے. ہر بندہ خود ڈیسائیڈ کرے اس نے آج لڑکی کا کپڑے پہننے ہیں یا لڑکے کے. ہر بندہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے کیسے رہنا ہے. ہر بندہ, یعنی سوسائٹی کا جو بھی ایک سیٹ پیٹرن ہے اس کو آپ ختم کر دو, اور ہارمنی اور آرڈر کو آپ بالکل رد کر دو, اور کیوس کی بات کرو. کر لیا تم لوگوں نے یہ 100-200 سال کیوس کر لیا نا, اور اس میں ہمیں بھی کہہ دیا کہ جی یہی زندگی ہے, اس میں آپ کی ہیومن ایجنسی ہے جس کو آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, ورنہ آپ جانور ہیں. اگر آپ ایک نظم اور ضبط اور ترتیب اور آرڈر میں چل رہے ہیں تو آپ جانور ہیں. آپ میں اور مویشی میں فرق نہیں ہے. آپ کو ہونا چاہیے, آپ کے اندر ایک چیز ہونی چاہیے, آپ کی پرسنل ایجنسی ہونا چاہیے. سب بکواس ہم نے سن لی ہے, سب کا ہم نے یہ تماشا دیکھ لیا ہے. یہ ان کو بہت شدت سے ان کو ان کے سامنے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اپنے لیکچرز, اپنی تہذیب تم اپنے پاس رکھو, اور ہمارے لیے ہماری تہذیب اور ہمارا مذہب اور ہمارے سب کچھ جو ہے وہ کافی ہے, اور ہم اسی کے ساتھ ٹھیک ہیں. ہمیں مزید گندا کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک ان بچوں کی اسمگلنگ کی بات ہے تو ایپسٹین کی فائلز میں بہت سے ایسے پورٹس جو ہیں, بار بار پھر اس میں نام آتا ہے, UAE کی ایک پورٹ ہے جو سلیم نامی آدمی جو ہے وہ اس ڈاک کو آپریٹ کر رہا تھا. تو اس ڈاکومنٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ جو سلیم تھا وہ اسی پورٹ سے ساری دنیا کے اندر ایپسٹین کے لیے, اب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایمریٹ جو ایز اے اسٹیٹ اس میں شامل تھی یا نہیں, ہم ایک انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں, جو ہم نے دیکھا ہے ہم وہی بات کر رہے ہیں. تو وہ جو ڈرگ ہے, وہ جو نارکو منی ہے وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انلیگل ویپن ہے جہاں جہاں پہنچانا ہے اس پورٹ سے پہنچتا تھا, اور ساتھ میں وہاں سے, اور جو اڈانی کی ایک پورٹ ہے گجرات کے اندر جو وہ آپریٹ کرتا ہے, وہاں سے کنٹینرز میں بچے جو ہیں, اور اس پہ کسی نے پورا ویلاگ کیا ہوا تھا کہ انڈیا میں ہر سال جو اتنے لاکھ بچے غائب ہوتے ہیں آخر وہ کہیں بھی کیوں نہیں ملتے. تو اب وہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایک کلٹ جو ہے یا تو ان کو سیکس ٹریفکنگ میں ڈالتا ہے, یا پھر کلٹ جو ہے وہ سیکریفائس کے اندر وہ کاٹے یا ذبح کر دیے جاتے ہیں. اور اب اس کے بعد جو ہے ایک اور جو چیز سامنے آئی ہے وہ فیکٹس کی بنیاد پہ, کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے چائلڈ سیکس کی, اور اس سے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے. آئی مین اٹس دا ٹاپ ان دا لسٹ, کہ وہاں پہ ہیون ہے ایسے
گندے غلیظ لوگوں کے لیے جن کو اگر یہ چیز چاہیے تو آپ امریکہ میں چلے جائیں اور وہاں پہ بچے جو ہیں وہ اسمگل ہو کر اچھا اور پھر پورے کا پورا ایک نیٹ ورک ہے. یہ فاؤنڈیشنز ہیں, فلانی فاؤنڈیشن جو کہ بچوں کو, جی ہم سیریا سے بچے یتیم اٹھا کر لا رہے ہیں, ہم عراق سے بچے لا رہے ہیں, ابھی تو فلسطین کے کتنے بچے ہیں فلسطینی روتے پیٹتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں, ہمارے مسنگ پرسن, ہمارے ہاں مسنگ غائب ہیں بچے, بالکل. ہماری مسنگ عورتوں کا پتہ نہیں چل رہا ہے. تو وہ اب آپ کو یہ طالبان سب سمجھ میں آگے ہوں گے. اور آخر میں یہ کہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم ان ٹوٹیلٹی مسلم امہ کیوں کچھ نہیں کرتے, تو اب ان ایپسٹین فائلز نے ہمیں یہ بھی دکھا دیا ہے کہ ہمیں دشمن نے کیا مارنا ہے, ہمیں دوستوں نے جس طرح ہماری کمر توڑی ہوئی ہے جی یہی وجہ ہے, ورنہ ٹھیک ہے, مسلمانوں میں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. ایسا لیکن ہی ہے. کیا کریں, ہم جب تھوڑا سا اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری جو کمر ہے اس پہ سب سے پہلی ضرب جو ہے وہ اپنوں سے ہی لگتی اپنوں ہے. سے ہی لگتی ہے.